وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ مالک الملک خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی ذات مقدسہ مطہرہ کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا، اور جن کے ذریعے قیامت تک آنے والے جنوں اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے. جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ان میں سب سے پہلا رسول ہونے کا شرف اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا. سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم ایسی قوم تھی کہ جو شرک کی بیماری کے اندر مبتلا تھی. اور یاد رکھیے کہ بنی نوع انسان میں سب سے پہلے شرک کی ابتدا جناب نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوئی. اس سے پہلے
آدم علیہ السلام کی اولاد میں شرک موجود نہیں تھا۔ اس قوم میں اللہ کے نیک بندوں میں سے 5 بڑے برگزیدہ نیکوکار، صالح، متقی اور پرہیزگار لوگ تھے۔ جب یہ نیک لوگ دنیا سے چلے گئے اور مسلمان ان نیک لوگوں سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، شیطان نے آ کر انہیں سب سے پہلا سبق یہ دیا کہ یہ چونکہ نیک لوگ تھے، اللہ کے بڑے برگزیدہ تھے، عبادت گزار تھے، تو ان کی تصویریں بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لو۔ اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آئے گا، تمہارے دلوں میں بھی عبادت کا شوق اور ذوق پیدا ہوگا، اور تم بڑھ چڑھ کے اللہ کی عبادت کرو گے۔ انہوں نے کہا مشورہ تو بڑا اچھا ہے، نیکی کا جذبہ ہے۔ چنانچہ ان کی تصویریں بنا کر عبادت گاہوں میں لگا دی گئی۔ جب ایک نسل گزر گئی، اگلی نسل آ گئی، تو بعد میں آنے والوں کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے جو بڑے تھے وہ تو انہی سے مانگا کرتے تھے، یہ بڑی کرنی والے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بندے برگزیدہ ہیں، وہ تو انہی کو پکارا کرتے تھے اور انہی سے مدد مانگا کرتے تھے اور یہی مدد دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ قوم ان 5 بزرگوں کے پیچھے لگ گئی، ان کو اپنا الہ بنا لیا، معبود بنا لیا، اور انہی سے اپنی مرادیں مانگنے لگی، انہی کی خوشنودی کے لیے چڑھاوے چڑھانے لگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب نوح علیہ السلام کو ان کی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا، جنہوں نے آ کر اللہ کی توحید کی دعوت دی، ان کو شرک سے روکا، اور دعوت کا انداز اور دعوت کا طریقہ کار اس طرح کا تھا۔ قرآن پاک میں جناب نوح علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے ان کی دعوت کا پورا نقشہ، پوری سمری اور خلاصہ بیان کیا۔ سورت کا نام سورہ نوح ہے، اور نوح علیہ السلام اپنے پروردگار کے سامنے، رب العالمین کے سامنے اپنی دعوت کا نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، قال رب انی
دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فرمایا نوح علیہ السلام نے اے میرے معبود میں نے آپ کی دعوت میں آپ کی طرف بلانے میں کوئی کمی تو نہیں کی رات کے اندھیروں میں بھی میں نے بلایا دن کے اجالوں میں بھی بلایا خلوتوں اور تنہائیوں میں بھی بلایا محفلوں اور جلسوں میں بھی بلایا میں نے چھپ چھپ کے بھی بلایا علی الاعلان بھی بلایا گلیوں میں شاہراہوں میں چوراہوں میں اللہ اکبر لیکن میرے معبود میں نے ان ایک ایک کو آپ کی توحید کی دعوت دی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا میں نے کہا لوگو توبہ کر لو اللہ سے معافی مانگ لو وہ بڑا بخشنہار ہے اللہ اکبر کبیرہ لیکن میرے معبود اتنے خلوص پر مبنی دعوت کو بھی یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے میرے اللہ میں ان کو آپ کی طرف بلاتا تھا یہ دور بھاگتے چلے جاتے تھے جعلوا اصابعهم في آذانهم اے اللہ اس قوم کا حال یہ تھا کہ یہ میرے وعظ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیا کرتے تھے تاکہ ان کے کانوں میں اللہ کی توحید کی آواز نہ جائے
اپنے شرک پر، باطل عقیدے پر اڑے رہے، اپنے مال پر، چدراہٹ پر تکبر کرتے رہے۔ جناب نوح علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ اس پیار اور خلوص کی خالص توحید کی دعوت کے مقابلے میں مخالفت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، بیر ہے، طعنے ہیں، گالیاں ہیں، برے برے القاب ہیں، فتوے ہیں، اذیت ہے، تکلیف ہے، پتھر ہیں، جسم لہو لہان ہے، ساری تکلیفیں، اذیتیں، بائیکاٹ۔ اس قوم نے جو کچھ کر سکتے تھے جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور فرمایا ایک دوسرے سے کہتے تھے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے نوح کے پیچھے لگ کے کہیں اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ دینا، اس کے پیچھے لگ کے کہیں اپنے مشکل کشاؤں کو، حاجت رواؤں کو نہ چھوڑ دینا، اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑنا اس کے پیچھے لگ کے، یہ بڑی کرنی والے ہیں، یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ پانچوں بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں۔ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی دستگیر، کوئی داتا، کوئی گنج بخش، کوئی غریب نواز، کوئی کشتیاں پار لگانے والا، کوئی بارشیں دینے والا، کوئی بیٹے دینے والا، کوئی روزی دینے والا، کام تقسیم کیے ہوئے ہیں انہوں نے سارے۔ اگر قبر پرستی کے نظام کو دیکھا جائے اور بزرگوں کی قبروں کے بارے میں ان کے عقائد کا جائزہ لیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے کائنات کا سارا نظام ان کو دے دیا ہے اور خود فارغ بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ میں سارے کام تقسیم کیے ہوئے۔ اولاد لینی ہے اس کے پاس چلے جاؤ، بارش لینی ہے اس کے پاس چلے جاؤ، بیماری دور کرنی ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، کہیں بکرا چڑھانا ہے، کہیں جھاڑو چڑھانا ہے، کہیں کچھ چڑھانا ہے۔ قبر پرستی کا نظام، میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اس نظام کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ قبریں احترام کے قابل ہیں، یہ قبریں عبرت کے قابل ہیں، یہ قبریں پوجنے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو عبرت کے لیے بنایا، فرمایا قبرستان جایا کرو تمہیں عبرت حاصل ہو، اس لیے نہیں کہ جا کر ان کو پوجا کیا۔ قوم والے مخالفت کرتے ہیں جناب نوح علیہ السلام کی۔ پہلا سبق جناب نوح علیہ السلام کی سیرت کا یہ ہے
کہ قوم جتنی بھی مخالفت کرے، قوم جتنے چاہے دشمنی کرے، ایک مبلغ دین کو، ایک موحد کو، ایک داعی کو کبھی اللہ کی توحید کی دعوت ترک نہیں کرنی چاہیے۔ جناب نوح علیہ السلام نے ایک دن نہیں، ایک ہفتہ، مہینہ، سال نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ جناب نوح علیہ السلام نے 50 کم 1000 سال اللہ کی توحید کی دعوت سنائی قوم کو۔ 950 سال جناب نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت سنائی۔ میں اور آپ چند دفعہ اپنے کسی دوست کو، ساتھی کو، کسی کلیگ کو توحید کی دعوت دے دے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کے واقعے کا سبق یہ ہے، کوئی مانے نہ مانے، مخالفت کرے، دشمنی کرے، وہ اپنا کام کرتا رہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، اس کو بلاتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، پیار سے، حکمت سے۔ یہ دعوت کا کام، یہ توحید کا کام، یہ جز وقتی کام نہیں ہے، یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے، یہ زندگی کا مشن ہے ہر ایک کے لیے۔ موحد ہر حال میں مبلغ ہوتا ہے، ہر جگہ پر مبلغ ہوتا ہے، دن رات اس کا مشن یہ ہوتا ہے، میرے ساتھ رہنے والا، میرا دوست، میرا ہم نشین، میرا ہم نوالا، ہم پیالہ، میری گلی میں رہنے والا، میرا محلے دار، یہ شرک سے بچ جائے، یہ جہنم میں جانے سے بچ جائے، وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ جناب نوح علیہ السلام کی سیرت کا سبق۔ اللہ اکبر، اتنا لمبا عرصہ جناب نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، دعوت دی، پھر ایک وقت آیا 950 سال میں 40 لوگ یا 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ 80 بھی اگر مان لیے جائیں تو ایوریج ایک مسلمان کے اسلام قبول کرنے کی ایوریج جو عمر ہے، سال ہے، 12 سال کے بعد، اوسطاً 12 سال کے بعد ایک انسان اللہ کی توحید کو قبول کرنے والا تھا۔ اتنے تھوڑے لوگ۔ یہاں سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ توحید کو اپنانے والے ہر دور میں تعداد میں کم ہوا کرتے ہیں، ہر دور میں، چاہے کسی بھی پیغمبر کا دور اٹھائیں، ہر دور کے اندر توحید کو ماننے والے کم ہوتے ہیں، شرک کو اپنانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ قلت اور کثرت کسی کے حق و باطل کے کا معیار نہیں ہوا کرتی۔ حق پر ہونے کے لیے یہ کوئی معیار نہیں کہ اس کو ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ اگر تعداد کے اعتبار سے، ووٹ کے اعتبار سے کسی کے حق پر ہونے کی پہچان کوئی معیار ہے تو جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ 80 لوگ۔ پھر ایک وقت آیا کہ جناب نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔
فرمایا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ جناب نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا کر دی، اللہ شرک کا کینسر اب لا علاج مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اب آپریشن ضروری ہو چکا ہے، اب اعضاء کو کاٹنا ضروری ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی چارہ باقی نہیں رہا۔ اللہ جب ان کی اولاد بھی اگر پیدا ہوگی وہ بھی اسی کینسر کے اندر مبتلا ہوگی، پروردگار عالم اب ان کا آپریشن ضروری ہے، اب اللہ اپنی طرف سے ان پر عذاب نازل کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے میرے نو پیارے، اب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کشتی بنائیے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنائیے۔ اللہ میں کشتی کیسے بناؤں؟ یہ سارے تیرے دشمن ہیں، اللہ مجھے بنانے کیسے دیں گے؟ کشتی تیار کیسے کرنے دیں گے؟ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نو کشتی بنانا آپ کا کام ہے، کشتی بنانے میں آپ کی رکھوالی کرنا، حفاظت کرنا میں رب العالمین کا کام ہے۔ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنانے کو دیکھتے رہیں گے، آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ جناب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، کشتی بناتے بناتے یہ سردار، یہ چودھری، یہ مالدار، یہ قوم کے یہ بڑے مخالفین گزرتے ہیں، جناب نوح علیہ السلام کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سخروا منہ، ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، جناب نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کشتی کہاں پہ چلے گی؟ پانی کہاں سے آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جناب نوح نے کہا آج تم مذاق کر رہے ہو، ایک وقت آنے والا ہے کہ تم خود مذاق بن کے رہ جاؤ گے۔ کشتی تیار ہوئی، اللہ کی طرف سے حکم آیا میرے نوح اب آپ نے کشتی میں بیٹھنا ہے، ایمان والوں کو کشتی میں سوار کرنا ہے، اور صرف ایمان والوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی، ہر جانور کا جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی میں ایمان والے بیٹھیں گے، جانور بیٹھیں گے، درندے بیٹھیں گے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جانور درندے سوار ہوں گے، لیکن مشرک جناب نوح علیہ السلام کی کشتی میں اس کو سوار ہونے کی اجازت
درندے سوار ہو سکتے ہیں، لیکن مشرک کو اجازت نہیں، اس لیے کہ جو اللہ کی توحید کا باغی ہے، جس کی جبین نیاز غیر اللہ کے در پہ جھکنے کی عادی ہے، جس کے ہاتھ غیر اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں، جس کا دامن غیر اللہ کے سامنے پھیلتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مسجود مانتا ہے، معبود مانتا ہے، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر، غوث اعظم مانتا ہے، جو اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا حق دیتا ہے۔ جانور کشتی میں سوار ہو سکتا ہے، اس کو اجازت نہیں، اس لیے کہ جانور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بہتر ہے، مشرک جانور سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ جانور نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا، جانور بھی پکارتا ہے تو صرف عرش والے رب کو پکارتا ہے۔ اس لیے کہا جانور کشتی میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن مشرک، جناب نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کیا۔ قرآن کہتا ہے ففتحنا علیہم بابا من السماء بماء منہمر وفجرنا العیون۔ اللہ فرماتے ہیں آسمانوں سے ہم نے پانیوں کے دروازے کھول دیے، پانی کے دروازے آسمانوں سے کھولے، زمین سے پانی کے چشمے ابال دیے، زمین سے چشمے ابل پڑے، آسمان سے دروازے، اللہ کہتے ہیں ہم نے دروازے کھولے آسمان سے پانی کے۔ یاد رکھیے جب آسمان سے رحمت کا پانی آتا ہے تو بوند بوند کر کے آتا ہے، رحمت بن کے آتا ہے، اور جب عذاب کی شکل میں آسمان سے پانی آتا ہے تو دروازے پانی کے آسمان سے کھلتے ہیں، اور وہ رحمت بن کے نہیں آتا، وہ اللہ کا عذاب بن کے آتا ہے۔ پانی کے فرمایا دروازے کھول دیے، دروازے کھل گئے، پانی پانی ہو گیا، اور قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، پانی ابل پڑا زمین سے، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، فرمایا ان پانیوں کی موجوں میں یہ کشتی جناب نوح علیہ السلام کی ایک چٹان کی طرح چلتی جا رہی ہے، چٹان کی طرح سخت موجوں میں کشتی جناب نوح علیہ السلام کی چلتی جا رہی ہے، کفار پانی کے اندر غرق ہوتے جا رہے ہیں، جناب نوح علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے، ان غرق ہونے والوں میں جناب نوح علیہ السلام کو اپنا بیٹا کنعان نظر آیا، بیٹا نظر آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ باپ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہے اور بیٹا کنعان یہ مشرک ہے، اللہ کا باغی ہے، توحید کا باغی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، بیٹا نظر آیا، فرمایا نوح علیہ السلام نے یا بنی ارکم معنا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ،
اے میرے پیارے بیٹے، اب بھی وقت ہے، چھوڑ دے ان کافروں کا ساتھ، آ جا ہمارے ساتھ، سوار ہو جا کشتی پہ۔ جناب نوح علیہ السلام نے بیٹے کو اب بھی دعوت دے رہے ہیں، احساس ہے نا، بیٹا پدری محبت جوش مار رہی ہے، بیٹے آ جا کشتی پہ۔ جناب نوح علیہ السلام پکارتے ہیں اور بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان میں آپ کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے تیار نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، یہ پہاڑ مجھے عذاب سے بچائے گا، پانی سے بچائے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینهما الموج فکان من المغرقین۔ اللہ فرماتے ہیں بیٹے نے جواب دیا، جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹے یہ پانی نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے آج وہی بچے گا جس کو اللہ اپنی رحمت سے بچائے گا، اور کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ قرآن کہتا ہے باپ بیٹے کی گفتگو جاری ہے، وحال بینہما الموج، موج آئی، لہر آئی، دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوئی، بیٹا پانی کے نیچے چلا گیا۔ جناب نوح علیہ السلام نے بیٹے کو جب ڈوبتے ہوئے دیکھا نا تو فوراً اللہ کے سامنے درخواست پیش کر دی۔ قرآن کہتا ہے جناب نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب ان ابنی من اہلی، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اے میرے معبود، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، آپ نے کہا تھا میں آپ کے اہل کو بچاؤں گا، میرا بیٹا میرے اہل میں سے، آپ کا وعدہ تھا۔ جناب نوح علیہ السلام نے بیٹے کے بچانے کے لیے درخواست کر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ اللہ نے فرمایا ہے نوح یہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں، کیونکہ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں، یہ شرک کی بیماری میں مبتلا ہے، یہ اپنے رب کا باغی ہے، یہ نافرمان ہے۔ پتہ چلا کہ بیٹا پیغمبر کا بھی ہو، اگر پیغمبر کے راستے پہ نہ چلتا ہو تو بیٹا ہونے کے باوجود وہ پیغمبر کے اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت میں شامل وہ ہوگا جو پیغمبر کے راستے پہ چلتا ہوگا، پیغمبر کے لائے ہوئی شریعت پہ چلتا ہوگا، پیغمبر کے لائے ہوئے دین پہ چلتا ہوگا، پیغمبر کی اولاد ہو، آل رسول ہو۔ اگر پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اللہ کی توحید کا باغی ہے، وہ آل رسول ہونے کے باوجود اہل بیت میں شامل نہیں ہوگا۔ اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں۔ اے اللہ بیٹا ہے بچا لے۔ پروردگار عالم نے فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، اگر اس کے بعد علم ہونے کے باوجود آپ نے دوبارہ مشرک کے لیے سفارش کی تو یاد رکھیں انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اگر اس کے باوجود، تنبیہ کے باوجود آپ نے دوبارہ سفارش کی، آپ کا نام جاہلوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبروں کی فہرست سے نکال کر آپ کو جاہلوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، ایک طرف جناب نوح علیہ السلام کی محبت، فطری محبت، اولاد کی محبت، اے نوح آپ کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن یہ مسئلہ توحید کا، پروردگار عالم کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اندر لازوال قانون بنا دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ پروردگار عالم نے قانون بنا دیا ہے کہ شرک کے علاوہ اگر انسان جتنے بھی گناہ لے کے جائے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن اگر شرک والا گناہ دنیا سے لے کے چلا گیا اور بغیر توبہ کے چلا گیا، اللہ نے کبھی شرک کو معاف۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک سے زیادہ مقامات پر اس قانون کو مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ یہ توحید اللہ تعالیٰ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ توحید کے مقابلے میں کسی کی محبت کو نہیں دیکھا جاتا۔ جناب نوح علیہ السلام کی سیرت کا بہت بڑا سبق ہمیں یہ ملا کہ توحید کا مسئلہ اتنا اہم ہے، شرک کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ وقت کا پیغمبر بھی اگر اللہ سے مشرک کے لیے سفارش کر دے تو اللہ پیغمبر کی سفارش کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب نوح علیہ السلام فوراً عرض کرتے ہیں انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ اے میرے معبود، یہ ایک بیٹا ہے، اللہ مجھے آپ کی ناراضگی گوارا نہیں، آپ کا غضب گوارا نہیں، مجھے تو آپ کی رضا چاہیے۔ اللہ ہزاروں کنعان بیٹے اگر ہلاک ہو جائیں مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن آپ کی ناراضگی مجھے گوارا نہیں، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ جناب نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قوم کو غرق کر کے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، اور جو لوگ بچے وہی تھے جو اللہ کی توحید کے ماننے والے تھے، پیغمبر کے پیچھے چلنے والے تھے۔ پیغمبر کی بات بیٹا نہیں مانتا تباہ ہو جاتا ہے، پیغمبر کی بات بیوی نہیں مانتی ہلاک ہو جاتی ہے، لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کے لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، اس کی دعوت کے لیے مجھے اور آپ کو جناب نوح علیہ السلام جیسی استقامت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، اور توحید کے لیے ہمیں اپنا تن من دھن قربان کرنا ہوگا، اور اس کے لیے قربانی دینی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو عام کرنے کے لیے، شرک کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو
قرآن پاک کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔